الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذوق شوق اور محبت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھو کہ یہ اس وقت کا پڑھا ہوا درود پاک کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا انتظار کرے کہ کب آئے گا وہ گناہگار جس نے محبت اور اخلاص کے ساتھ میں درود پاک کو پڑھا تھا۔ یہ پڑھا ہوا درود پاک اللہ کے حضور میں عرض کرے گا، الہی آج جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں اس کی سفارش نہیں چھوڑوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نازا ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ کہتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنے اختتامی مراحل کے قریب ہے۔ صبح کا آغاز اور صبح کا وقت فجر بالکل قریب ہے۔ آپ حضرات نے علماء، خطباء کے واعظین اور درس سے مستفید ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت سے مستفید ہوئے۔ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس شہر لاڑکانہ کا یہ عظیم الشان تاریخی پروگرام جیسے پورے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، آپ کے ہاں یہ تاریخی کانفرنس اور پھر ساری رات اس کانفرنس کا جاری رہنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک پاکستان کی طرح یہ لاڑکانہ میں ایسی عظیم الشان اور تاریخی کانفرنس، اس میں شرکت کو میں باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس یہاں کی شرکت باعث نجات کا سبب سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر مختصر عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ لاڑکانہ کے دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت مجھ سے پہلے بھی علماء نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ میں ایک ایسے نوجوان اور ایسے جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے، صحابہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ دیکھا ایک جوان آیا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے
کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، یا نبی اللہ مجھے آپ سے عقیدت ہے، یا نبی اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، یا نبی اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ وہ جوان کہنے لگا ہاں یا نبی اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ سامنے تلوار رکھی ہے، یہ تلوار اٹھا اور اپنے گھر جا، اپنی ماں کی گردن اتار کر میرے سامنے لا۔ اس صحابی نے ایک لمحہ دیر نہ کی، اس دیوانے پروانے نے ایک لمحہ دیر نہ کی، اس نبی کے عاشق اور محب نے ایک لمحہ دیر نہ کی، تلوار اٹھائی، چلا، تلوار اٹھا کر مسجد نبوی سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوانوں پروانوں دیکھو یہ کہاں گیا، یہ دیوانہ کہاں گیا؟ دو صحابہ دوڑے، اسے پکڑ کر لائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہاں چلا تھا؟ یہ کہنے لگا یا نبی اللہ آپ کا حکم پورا کرنے چلا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر نے فرمایا دیوانے میں توڑنے کے لیے نہیں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو تیرے دل میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے دل میں میری کتنی محبت ہے، تیرے دل میں میرا کتنا پیار ہے، تیرے دل میں میری کتنی الفت ہے، تیرے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ میں توڑنے کے لیے نہیں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ تلوار یہاں رکھ دے۔ وہ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ یہ تو ایک ماں ہے، آپ کا حکم ہو 70 ماؤں کے سر کاٹ کر آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، اس لیے کہ میں آپ کو سچا نبی سمجھتا ہوں، آپ کو خاتم الانبیاء سمجھتا ہوں، آپ کو امام الانبیاء سمجھتا ہوں، آپ کو تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت اور عقیدت یا نبی اللہ مجھے آپ سے ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کراچی کی گلیوں میں، آج بینکوں کے اوپر، آج ویڈیو کی دکانوں پر لاڑکانہ والوں، دور دراز اور قریب سے اکٹھے ہونے والوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جگہ جگہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ بینک کے اندر سود لیا جاتا ہے، سود دیا جاتا ہے، بینک کے اندر سود کا کام ہوتا ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آیا، لائٹیں لگا کر اوپر بورڈ لگایا سرکار کی آمد مرحبا، اس سرکار کی آمد کو مرحبا یہ بینک والے کہہ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جس سرکار کی زبان اقدس نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اس کا سب سے چھوٹا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا ہے۔ لڑکانہ والو اللہ کے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، فرمایا ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اسے کہتے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آتی ہے، عید الاضحیٰ اسے کہتے ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے اس کی سوا کوئی عید نہیں۔ پھر مجھے بتاؤ آج کراچی کی گلیوں میں، حیدرآباد کی گلیوں میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتنے نہ بڑھو، اتنے نہ بڑھو، اتنے نہ بڑھو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج مجھے بتاؤ یہ تیسری کون سی عید ہے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں اس دفعہ عید کی نماز پڑھی گئی ہے، 12 ربیع الاول کے دن نماز پڑھی گئی، لوگ گلے ملے۔ پہلے صلاۃ و سلام اذان سے پہلے تھا، اب تکبیر سے پہلے آیا، اور پھر اب 12 ربیع الاول کے دن نماز بھی آ گئی۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تجارت کرنے والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، میرا ایمان، میرے اکابرین کا ایمان، جو آدمی درود شریف پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لاڑکانہ والوں اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماتا ہے۔ میرا ایمان، میرے اکابرین کا ایمان، جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت نہیں، آقا کی محبت نہیں، آقا کی عقیدت نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا خیرات قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ لیکن توجہ کرنا، آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا تم اتنا نہ بڑھنا۔ اس لیے لاڑکانہ والو، آج اس تاریخی کانفرنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا رب کائنات نے محبوب کبریا فرمایا میرے محبوب جو تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا، جو میرا بنے گا وہ تیرا بنے گا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے بنے گا۔ میں حیدرآباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، الحمدللہ بہت بڑا عظیم الشان مجمع میرے ہاں جمعے میں اکٹھا ہوتا ہے۔ ایک خان صاحب جمعے کے بعد مجھے ملے اور مل کر پوچھنے لگے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگا ہمارے ہاں پشاور میں جب کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر آپریشن کر کر آنکھ پر ہری پٹی باندھ دیتا ہے۔ مجھے 3 ہفتے ہوئے ہیں یہاں حیدرآباد میں آئے ہوئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ یہاں لوگوں کے سر پر ہری پگڑیاں بدی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں سب کے دماغ خراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں سب کے دماغ خراب ہے۔ محبت کرو لیکن محبت میں اتنا آگے نہ بڑھو۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، ذرا سوچو یہ کیسی محبت ہے۔ محبت کے اندر اتنا غلو نہ کرو، محبت کے اندر اتنا نہ بڑھو۔ میرا ایمان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، مال سے زیادہ، ملکیت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، عہدے سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، پوری کائنات میں جب تک تجھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ یہ تو ایک ماں ہے، تو حکم کر 70 مائیں تیرے قدموں پر قربان کر دوں۔ یہی صحابی توجہ کرنا، یہی صحابی جس کا نام طلحہ بن برہ ہے، بیمار ہوا، مسجد قباء کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا نماز میں طلحہ بن برہ نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے دیکھا، کئی دن گزر گئے طلحہ بن برہ دکھائی نہیں دیتا۔ پوچھا طلحہ کہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ طلحہ بیمار ہے، کئی دن سے بیمار ہے، مسجد نبوی میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ دیوانوں پروانوں، ہم طلحہ بن برہ کو پوچھنے کے لیے چلے، طلحہ بن برہ کی عیادت کے لیے چلے، طلحہ بن برہ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے چلے۔ لڑکانہ والوں، میں اور آپ بیمار ہوں گے، پوچھنے کے لیے شہر کے علماء آئیں گے، شہر کے بڑے تاجر آئیں گے، شہر کے دوست احباب آئیں گے، شہر کے عزیز و اقارب آئیں گے، لیکن طلحہ بن برہ تیرا کیا کہنا؟ تو بیمار ہوا، تجھے پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ لڑکانہ والوں توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیں مجھے کیسے نبی ملے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، 1,24,000 نبی پیغمبر اللہ نے بنائے، ساری کائنات اللہ نے سجائی، لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، فرمایا میرے محبوب ساری کائنات میں نے سجائی ہے، میں نے بنائی ہے، لیکن آج آمنہ کے در یتیم تیری باری ہے۔ بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، جیسا تو کہے گا میں خالق تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈھالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو، چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔
فرمایا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈھالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آواز تیری ہو، کان میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے، مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالق کی کائنات بن جائے۔ فرمایا ایسا بنا، آواز تیری ہو، آواز تیری ہو، بلانے والا تو خدا ہو، جانے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ میرے مولا ایسا بنا، مہمان بن کر میں آؤں، میزبان تو خود خالق کی کائنات بن جائے۔ اللہ کے نبی طلحہ بن برہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا طلحہ بن برہ بے ہوش ہے۔ صحابہ سے پوچھا طلحہ کی کیسی طبیعت ہے؟ کہا یا نبی اللہ، کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تم مجھے بلانا، طلحہ بن برہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، طلحہ بن برہ کو ہوش آیا۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی آئے تھے، یہ اللہ کے نبی تشریف لائے تھے؟ صحابہ نے فرمایا تجھے کیا پتا، تو بے ہوش تھا۔ یہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، مجھے جو ہی ہوش آیا میں سمجھ گیا اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے تھے، اس لیے کہ میرا سارا حجرہ آقا کی خوشبو سے معطر ہے۔ صحابی کہنے لگا آئے تھے، طلحہ بن برہ نے فرمایا کیا کہہ گئے؟ صحابی کہنے لگا کہہ گئے اگر طلحہ بن برہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے بلانا، جنازہ میں اللہ کا نبی پڑھاؤں گا۔ لاڑکانہ والوں، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہے جس کا جنازہ خود اللہ کے نبی پڑھائیں، اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ لیکن توجہ کرنا، یہ محب ہے، یہ سچا عاشق ہے۔ طلحہ بن برہ کہنے لگا ایسا کبھی نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا، تم غسل دینا، تم کفن پہنانا، تم ہی میرا جنازہ پڑھنا، تم ہی دفن کر دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دینا۔ صحابی کہنے لگا طلحہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ تمنا کرتے ہیں ہم مرے، ہمارا جنازہ اللہ کے نبی پڑھائیں۔ طلحہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، میں جانتا ہوں میرا گھر مسجد قباء کے قریب ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے قریب ہے، تم رات میں اگر میرا انتقال ہو گیا تم اللہ کے نبی کو خبر کرو گے، آقا مسجد نبوی سے تشریف لائیں گے، مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں کئی میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں یہودیوں کی بستیاں ہے، میں ڈرتا ہوں میرے آقا میرے جنازے کے لیے تشریف لائے، کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی جنازہ پڑھنا، آقا کو تکلیف نہ دینا۔ طلحہ بن برہ کا انتقال ہوا، لاڑکانہ والوں صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ فجر کی اذان آ گئی، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے۔ کسی نے کہہ دیا یا نبی اللہ آپ کا دیوانہ طلحہ بن برہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ ہم نے کہا تھا لیکن طلحہ بن برہ نے روک دیا۔ وہ کہنے لگا ایسا کبھی نہ کرنا، درمیان میں یہودیوں کی بستیاں ہے، میں ڈرتا ہوں آقا میرے جنازے کے لیے تشریف لائے، کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا فرمایا آؤ دیوانوں پروانوں ہم طلحہ بن برہ کی قبر پر چلے۔ صحابہ آئے، اللہ کے نبی آئے، طلحہ بن برہ کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور لاڑکانہ والوں محبوب کبریا سے عقیدت کرنے والوں، آقا سے محبت کرنے والوں، میں بتانا چاہتا ہوں ارے آقا کی مانو گے اور کیسی ماننی ہے جیسی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیسے ماننی ہے جیسی اللہ نے فرمایا ہے، کیسی ماننی ہے جیسی خدا کے قرآن نے کہا ہے، اللہ کے نبی کی کیسی بات ماننی ہے جیسی صحابہ کرام نے مان کر دکھائی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں طلحہ بن برہ کی قبر ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ارے لاڑکانہ والوں وہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، صحابہ حیران ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے مولا یہ طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں طلحہ سے محبت کرتا تھا، آج یہ طلحہ تیرے دربار میں حاضر ہونے لگا ہے، میرے مولا تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر کہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ محبت کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس عقیدت سے نہ بڑھو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آج میں اور آپ محبت رکھنا چاہتے ہیں پھر آؤ علماء کی قیادت میں، آؤ صلحاء کی قیادت
قیادت میں آؤ، اللہ والوں کی قیادت میں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، اللہ کو اللہ مانیں گے، محبوب کبریا کو محبوب کبریا مانیں گے۔ وعدہ کرو، خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ اس تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ دعا گو ہوں میں، اللہ رب العزت حضرت ڈاکٹر صاحب کی قیادت مجھے اور آپ کو تعدیل نصیب فرمائے، اللہ اس دینی ادارے کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے اور یہاں سے علم کے چشمے جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو سیاکاریوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس عظیم و شان کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کہا جو سنا تمام کو قبول فرما، مجھے اور ان کو شرک اور بدعت سے بچا، تمام انسانیت کو ہدایت عطا فرما، سچے اور حق والے علماء کی قیادت نصیب فرما، سچ اور حق والے علماء کی قیادت نصیب فرما، مدارس دینیہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ حقیقی معنوں میں تیرے محبوب کی غلامی عطا فرما، حقیقی معنوں میں تیرے محبوب کی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ اولیاء عظام سے محبت نصیب فرما، اولیاء عظام فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ جن حاضرین نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا مجھے یاد نہیں آ، تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما، تمام کی مرادیں پوری فرما، تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ میرے اللہ ملک افغانستان میں اسلام کے جھنڈے کو دوبارہ بلند فرما دے۔ یا اللہ عراق کی سرزمین سے ظالم کے پنجوں سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ یہ مدارس دینیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے والد حضرت مولانا علی محمد حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یا اللہ صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ جتنے ملک میں علماء صلاح ہیں تمام کو صحت سلامتی عطا فرما۔ حاسد کے حسد سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا۔ میرے اللہ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ الہی جمعیت علماء اسلام کو سربلندی عطا فرما، جمعیت علماء اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قومی اسمبلی اور سینٹ صوبائی اسمبلیوں میں جو علماء محنت فرما رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے اخلاص کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی انتھک محنت کو قبول فرما۔ دعا فرمائے یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب رات دن اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام گھر سے باہر ہیں، اور کس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ جائے۔ دعا فرمائے اللہ حاسد کے حسد سے بچائے، اللہ دشمن کی نظر سے حفاظت فرمائے، اللہ دین کے کام میں تا دم آخر جوڑے رکھے، اللہ دین کے کام میں تا دم آخر جوڑے رکھے۔ یا اللہ یہ پڑھانے والے علماء، یہ درس و تدریس والے علماء، یہ وائز اور خطبہ، یا اللہ جو کوئی جیسی دین کی محنت کر رہا ہے تو قبول فرما، جیسی دین کی محنت کر رہا ہے قبول فرما۔ یا اللہ مراکز اور مدارس کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ شہر لاڑکانہ اور پورے ملک اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے تمام کے مغفرت فرما، تمام کے درجات بلند فرما، کل قیامت کے دن کی آسانیاں نصیب فرما، حشر کے میدان میں سرخرو فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مرحمت فرما، تیرے پیارے محبوب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء محنت کرتے ہوئے چلے گئے اور اب بھی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرما جب اس کے اندر یا اللہ یہ تاریکی کے دن ختم ہو اور یا اللہ تیرے اسلام کی صبح روشن ہو جائے، تیرے اسلام کی صبح روشن ہو جائے، تیرے دین کی صبح روشن ہو جائے۔ میرے اللہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں، یا اللہ لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں، لیکن یہ علماء تیرے دین کی سربلندی کے لیے تمام چیزوں کو برداشت کر کے صرف اس لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ تیرا قرآن بلند ہو جائے، تیرا دین بلند ہو جائے، تیرا اسلام سر بلند ہو جائے۔ یا اللہ یا اللہ اب تو وہ دن ہمیں بھی نصیب فرما دے جب تیرے قرآن کا نظام ہر گلی میں ہو، ہر محلے میں ہو، ہر علاقے میں ہو، ہر شہر اور ملک میں ہو۔ یا اللہ اب تو ہمیں وہ دن دکھا دے جب جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں عدل کا بول بالا ہو،
ہو، جہاں جہاں تیرے محبوب کے دین کی سربلندی ہو۔ میرے اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اور یہ رات کا آخری وقت ہے، اور یہ وقت ہے جس میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا اسے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے محبوب نے مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما، جس سے تیرے محبوب نے دوری چاہیے ہمیں بھی دور رکھ۔ یا اللہ خیر عطا فرما، کرم عطا فرما، فضل عطا فرما، تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته آمين برحمتك يا رب۔